الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم گزشتہ انبیاء اور رسولوں کے واقعات پیغمبر پاک پر پیش کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے واقعات کو پیش کر کے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ معلوم ہوا کہ معصوم شخص کے ثابت قدمی کے لیے معصومین کے واقعات بتائے جاتے ہیں، اور ہم چونکہ معصوم نہیں غیر معصوم ہیں، اس لیے ہمارے سامنے غیر معصوم کے واقعات پیش کیے جائیں تو اس سے ثابت قدم ہوتا ہے، انسان پختہ ہوتا ہے، یعنی انسان مستحکم ہو جاتا ہے۔ اگر صرف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں تو انسان کہہ سکتا ہے وہ تو نبی تھے، ان پر جبرائیل اترتے تھے، ان پر وحی نازل ہوتی، وہ معصوم تھے، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولیاء کے، غیر انبیاء کے، غیر معصومین کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ جو معصوم نہیں وہ اس سے سبق لیں، عبرت حاصل کریں اور خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جس طرح بھی آپ نے فرمایا، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری کئی ایک ملاقاتیں ہیں۔ میں حضرت کے اوصاف جتنے بیان کروں، ملاقاتوں سے آپ کے سامنے کھل کر شخصیت آئے گی۔ حضرت رحمہ اللہ میں نے ایک تو یہ خوبی دیکھی کہ میں جب بھی حضرت کو ملا ہوں، گھر پہ ملا ہوں یا جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن جا کر ملا ہوں، حضرت پاؤں اپنی ٹانگوں میں درد کے باوجود اپنی نشست سے کھڑے ہو کر ملتے۔ کئی بار عرض بھی کیا لیکن مجھ چھوٹے کے سامنے وہ کھڑے ہو کر ملتے۔ کہ عجیب حضرت کے اندر تواضع تھی، ایک تو میں نے یہ دیکھا۔ نمبر دو، حضرت رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ 2010 کی بات ہے، ایک خاص عنوان پہ میں کام کر رہا تھا، تو میں نے حضرت کی خدمت میں چند ایک نامور غیر مقلدین کی وہ ویڈیوز پیش کی کہ جو سعودی عرب میں رہ کے علماء دیوبند احناف کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ میرے اس واقعہ کے چشمدید گواہ اب بھی موجود ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں جو کھنڈی تھی وہ پکڑی اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرے سامنے ہو تو میں اس کو ڈنڈے کے ساتھ ماروں۔ میں نے مزاحن عرض کیا، میں نے کہا حضرت اب نہ مارنا، میرا لیپ ٹاپ ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت بہت مسکرائے اور خوش ہوئے۔ یعنی میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر کس قدر حمیت اور غیرت تھی اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے بارے میں، کس قدر وہ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں پختہ تھے۔ نمبر 3، اسی طرح میں جب ایک طویل جیل کاٹ رہا تھا تو اڈیالہ جی راولپنڈی میں نے ایک کتاب تحریر کی، شرح شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل کے نام پر۔ عام طور پر ایسی کتابوں پر تقریر لکھنے سے بعض حضرات تھوڑا سا محسوس فرما جاتے بھی جیل کے زمانے کی تصنیف ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب خدمت میں پیش کی تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوشی سے قبول فرمایا، اور جتنا وقت لیا تھا اس سے بھی پہلے اس پر تقریر لکھ کے ڈاکٹر صاحب نے وہ کتاب بھجوا دی کہ میں نے اس پہ تقریر لکھ دی، اب اپنی کتاب لے جائیں۔ میری اس کتاب پر تقریر لکھی اور بڑی پڑھنے والی تقریر ہے۔ مجھے اس سے خوشی بھی ہوئی، حوصلہ بھی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ شفقت فرمائی اور سرپرستی فرمائی ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کیا میں حضرت کے گھر میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تو میرے سامنے جو انہوں نے چند ایک پریشانیوں کا ذکر کیا اور غموں کا ذکر کیا، ان میں ایک پریشانی یہ غامدی کا فتنہ تھا۔ مجھے فرمانے لگے کہ اس فتنہ غامدی کے بارے میں کچھ کرو، یہ بہت اہم فتنہ ہے، بظاہر علمی فتنہ ہے اور اس کے روک تھام کے لیے کام ہونا چاہیے۔ کہ حضرت ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ فتنہ غامدیت کے حوالے سے فکر کی بہت ضرورت ہے، اس پر کام کرنا چاہیے، علماء کے سامنے اس فتنے کو کھولنا چاہیے۔ میں اس سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ ایک صوفی انسان تھے،
محض ایک درسگاہ کے عالم تھے، بلکہ عالمی فتنوں پر بھی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت گہری نگاہ رکھتے تھے اور بہت اس پہ توجہ فرماتے، بڑا اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب خدمت میں حاضر ہوا دفتر اہتمام میں ملاقات کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے میری خواہش ہے کہ ہمارے جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں دورہ تربیہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تم وقت نکالو اور آ کر ہمارے دورہ حدیث کے طلباء سے گفتگو کرو۔ وقت طے ہو گیا، متعین ہو گیا، لیکن چونکہ پہلے کچھ علماء اور خصوصاً مناظرین کا وقت لیا جا چکا تھا، وہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے علم میں نہیں تھا، تو وہاں دفتر سے مجھے فون آیا کہ مولانا وقت ہم نے لیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب علم میں نہیں تھا، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو بنوری ٹاؤن ہم بلائیں گے۔ اور اللہ کی شان وسو کا دورہ تربیہ جو باہر سے آنے والے علماء کرام کے لیے تھا، وہ آخری دورہ تربیہ تھا، تو اس کے بعد ایسی ترتیب بھی نہ بن سکی۔ اسی طرح حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کا ہمارا جب بھی جانا ہوا، جب بھی گفتگو ہوئی، ایسا عجیب شفقت کا معاملہ فرمایا کہ ایک واقعہ میں پیش کروں گا، یعنی مجھے خود آج احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جامعہ فروخیہ جمعے کا دن تھا، وہاں میں نے فون کیا محترم صاحب کو کہ میں شیخ سلیم اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعزیت کے لیے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جمعے کے دن ہمارا معمول نہیں ہے، آپ آؤ تو ہم وہاں انتظار کریں گے۔ خیر وہ گفتگو ہوئی، میں جب نکلا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، میں نے حضرت خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ صبح 11 بجے بنوری ٹاؤن دفتر میں آ جاؤ۔ میں نے کہا حضرت صبح تو میری مجبوری ہے کہ میں نے پنجاب چلا جانا ہے۔ فرمایا اچھا تو مغرب کے بعد میرے گھر پہ آ جاؤ۔ میں نے کہا مغرب کے بعد میرا بیان ہے، میرا آنا مشکل ہوگا، تو مجھے فرمانے لگے اچھا تم کیا چاہتی ہو، کب آ سکتے ہو، مجھے بتاؤ کب آ سکتے ہو۔ میں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ جمعے کی نماز کے بعد عصر سے پہلے آ جاؤ۔ مجھے فرماتا ہے اچھا یار جو تمہیں آسانی ہے تم اسی وقت آ جاؤ۔ آپ یقین فرماؤ مجھے آج بھی احساس ہوتا ہے، میں جب وہاں جمعہ کے بعد 10 سے پہلے پہنچا، بیل دی تو آگے سے چھوٹی بچی آئی، تو اس نے کہا کون ہے، میں نے اپنا نام بتایا، محمد الیاس گمن سرگودا سے۔ وہ بچی اندر گئی، تو میں جب کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر صاحب بالکل قمیص پہن کے ابھی بٹن کھلے ہوئے تھے اور بستر بیٹھے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ان کے آرام کا وقت تھا اور وہ گھر بتا کر سوئے کہ یہ آئے گا تو اس کے آنے پر مجھے اٹھا دینا۔ یعنی مجھے آج بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی شفقت ایسی تھی کہ انہوں نے یقین فرمائے کہ اخیر فرما دی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد میں بہت یعنی تعزیت نہیں کر سکا۔ ان کے جو بیٹے ڈاکٹر سعید صاحب، میرا بہت اچھا تعلق ہے، ڈاکٹر اسکندر سے میرا بہت محبت کا تعلق ہے۔ میں نے 2 دن کے بعد ان کو وائس میسج کیا کہ میں والد صاحب کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر بڑی ہماری ان سے پھر بات ہوئی اور تفصیل سے بات ہوتی رہی۔ تو ڈاکٹر سعید صاحب ہیں، ان کے بیٹے ایک مرتبہ اسلام آباد سے آ رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ہمارا جہاز بھی ایک تھا اور سیٹ بھی ایک تھی، یعنی ساتھ ساتھ۔ تو مجھے ایک موقع مل گیا، 2 گھنٹے ہماری تفصیلی گفتگو ہوتی رہی۔ جب میں نے اپنے کام کے حوالے سے ذکر کیا تو ڈاکٹر سعید صاحب مجھے فرمانے لگے کہ میں ساری گفتگو سن کر، اور اتفاق سے میرے پاس 1-2 فائلیں موجود تھی دیکھی، تو مجھے کہا یہ طرز تو یونیورسٹیز کے اندر اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے پوری فائل تیار کی جاتی ہے، مرتب کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو طلباء کے سامنے لاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا ایسا ہی انداز ہے، بس یوں ہم کام کرتے ہیں۔ مجھے فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم ترتیب بناتے ہیں، یہ جو آپ کا طرز ہے اس میں تو 6 گھنٹے کا سبق 1 گھنٹے میں آرام سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کس طرح ان چیزوں کو سمیٹ لیا ہے۔ خیر میں نے بڑی مختصر سے گفتگو کی ہے، میں نے چند ایک ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر نور اللہ مرقدہ جہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، جہاں جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، جہاں ان کا علمی خط کارڈ تھا، حضرت بطور خاص چھوٹوں پہ شفقت، کام کرنے والوں سے محبت، اور یعنی فرقے باطلہ کے عنوان پر درد رکھنا، کڑن رکھنا، محبت کرنی۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں کراچی کے عالم سے ان کو خود کہہ رہا تھا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحب سے میرا کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں تھا، میں ان کا شاگرد نہیں تھا، میرا آنا جانا ایسا تھا، اور پھر محبت کی بنیاد کیا تھی؟ اس نے کہا بس محبت کی بنیاد یہی تھی
کہ تم کام کرتے ہو، گلیوں میں گھومتے ہو، گلی محلوں میں جاتے ہو، چھوٹی بڑی جگہوں کی پرواہ کیے بغیر کیے کرتے ہو، تو ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں بہت حساس مزاج ہے، وہ قدر بہت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں بس انہوں نے شفقت کی انتہا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم بھی ان کے کاس کو لے کر وفا کا حق تو ادا نہیں کرے، بہرحال کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ اپنے اکابر کے ان کام کو سنبھال کے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین کی جو زندہ ہیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو کے ان کے لیے ہمیں نیک نامی کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔